اس پر میرا ایمان ہے۔ قیامت کی وجہ سے عوام و خواص ہر جگہ روشن ہے، اللہ ہر جگہ روشن رکھے اور حضرت والا کہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب میں نہایت ہی ادب کے ساتھ مہمان محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا جمیل صاحب دعوت برکات العالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت والا آئے اور اپنے مواعظ حسنات سے ہم سامعین کو محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، وقال: سل من قطعك، واعف عمن ظلمك، وأحسن إلى من أساء إليك۔ بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہن، بڑی قیمتی باتیں الحمدللہ آ چکی ہیں، اور میرے بعد بھی آپ کے سامنے بڑی اچھی نصیحتیں اور قیمتی باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ میری درخواست صرف اتنی ہے کہ خدا را عمل کے ارادے سے باتوں کو سنیے، ارادہ کر لیجئے، نیت کر لیجئے کہ جو کچھ کہا جائے گا ان باتوں پہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ سچا ارادہ ہوگا اور صادق نیت ہوگی تو ابھی سے ہی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اور کیا پتہ اسی ارادے اور اسی نیت پہ ہماری اور آپ کی نجات ہو جائے، کون جانتا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے دو چھوٹی حدیثوں کو پڑھا ہے، کیونکہ پیچھے عنوان لگا ہوا ہے اصلاح معاشرہ کا بھی۔ اس عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے دو حدیثوں کو پڑھا ہے، اور انہی دونوں حدیثوں کو سمجھانے کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں اخلاص کے ساتھ ہمیں کہنے کی اور آپ کو سننے کی اللہ پاک توفیق دے۔ بزرگوں، پہلی حدیث، خیر الناس من ينفع الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے
جو دوسروں کو نفع پہنچائے. سب سے اچھا انسان، سب سے قیمتی انسان، یعنی اللہ کی نگاہ میں محبوب انسان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں پسندیدہ انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. بزرگوں یاد رکھیے، اس حدیث میں ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ جو پڑھا لکھا ہے اگر وہ نفع پہنچاتا ہے تو وہ بہترین انسان ہے. اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، وہ اگر دوسروں کو اپنی دولت سے نفع پہنچاتا ہے تو وہ سب سے اچھا انسان ہے. حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو ڈاکٹر ہے اپنی ڈاکٹری سے دوسروں کو نفع پہنچائے تو وہ بہتر انسان ہے. نہیں، کسی خاص طبقے کے انسان کی اس میں تعین نہیں ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، پڑھا لکھا ہو کہ ان پڑھ ہو، ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق اگر وہ دوسرے کو نفع پہنچا رہا ہے تو وہ بہترین انسان ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. اگر ایک شخص مزدوری کرتا ہے، صبح سے شام تک وہ 300 روپے کماتا ہے مزدوری کر کے، اس 300 روپے میں اپنے گھر کے لیے، بچوں کے لیے ضرورت کا سامان خریدتا ہے اور اسی میں سے بچا کر 20 روپے 30 روپے جتنا وہ مناسب سمجھتا ہے اگر کسی محتاج کو دے دیتا ہے، ضرورت مند کو دے دیتا ہے، تو یاد رکھیے بزرگوں، وہ مزدور بھی اس حدیث کے مطابق بہترین انسان ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھی ہے. ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے گن رکھا ہے، خوبی رکھی ہے ہر انسان کے اندر. تو ہر انسان اپنے گن کے مطابق، اپنی خوبی کے مطابق دوسروں کو نفع پہنچائے تو وہ بہترین انسان ہے. اور ایک بات اور سمجھیے، اس حدیث میں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کلمے کے پڑھنے والے کو اگر نفع پہنچاتا ہے یعنی مسلمان کو تو وہ بہترین انسان ہوگا. نہیں، خیر الناس من ينفع الناس، ناس کا لفظ آیا ہے جس میں کلمے کے شریک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا مسلمان بھی اس میں شریک ہے، داخل ہے. اور جو اس کلمے کا اقرار نہیں کر رہے ہیں ہمارے دیگر برادران وطن، وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ اگر ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی ہمدردی کی جاتی ہے انسانیت کے مطابق، تو ایسا انسان بہتر انسان ہوگا.
انسانیت کے ناطے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی انسان ہمارے سامنے اگر محتاج بن کے آتا ہے، ضرورت بن کے آتا ہے، تو ہم اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ کلمے کا شریک ہو یا کلمے کا شریک نہیں ہو۔ یہ اس حدیث پاک کی تعلیم ہے، یہی اس حدیث پاک میں کہا گیا ہے۔ بہت اونچی تعلیم، بہت ہی اونچا سبق ہے۔ اب ذرا ہم جائزہ لیں اپنے آپ کا، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ کیا اس حدیث پاک پہ ہمارا یہ عمل ہے؟ ہم دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں کو نفع پہنچا رہے ہیں؟ بزرگوں، یہ سبق 1400 برس پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا تھا، بتایا تھا، لیکن سچائی یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے اس سبق کو بھلا دیا ہے۔ آج ہم دوسروں کو نفع پہنچانے کے بجائے ہم ظلم کرنے پہ آمادہ رہتے ہیں، بلکہ ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہماری سوچ اتنی بگڑ گئی ہے، اتنی بگڑ گئی ہے کہ ہم اپنی مصیبتوں سے، اپنی پریشانیوں سے، اپنی الجھنوں سے ہم اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا بھائی کی خوشی کو دیکھ کر کے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ہو گیا ہمارا کہ میرا یہ بھائی خوشی کی روٹی کیوں کھا رہا ہے، یہ آئے دن ترقی کیوں کر رہا ہے، اس کے گھر خوشحالی کیوں آ رہی ہے۔ ہم پریشان ہو رہے ہیں بھائی کی خوشی کو دیکھ کر کے۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ ہم اپنی پریشانیوں سے پریشان نہیں ہیں کہ ہمیں اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنی پریشانیوں کے اسباب کو تلاش کرنا چاہیے کہ کن کن اسباب کی وجہ سے ہمارے گھر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ہم اس طرف نگاہ نہ کر کے بھائی کی خوشیوں کو دیکھ کر کے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہو چکا۔ آج ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو۔ اگر تم اپنے گھر سالن پکا رہے ہو، اگر تم اپنے گھر سالن پکا رہے ہو اور تمہارے گھر میں اگر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کچھ بوٹیاں پڑوس میں بھیج سکو تو خدا را شوربہ بڑھا دو، شوربہ بڑھا دو کہ تم اگر بوٹیاں نہیں دے سکتے ہو تو ایک چھوٹی سی پیالی میں شوربہ ہی پڑوسی کے یہاں پہنچا دے۔ کتنی اونچی تعلیم ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا پڑوسی مسلمان ہو تو اسی کو شوربہ دینا، نہیں، تمہارا پڑوسی کوئی بھی ہو، مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، ہر پڑوسی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث، دن میں درس حدیث دیا کرتے، راتوں میں تہجد پڑھتے، اور پھر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان میں بھی اتر جایا کرتے تھے۔ اور محدث گزرے، ان کا پڑوسی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی ایک یہودی تھا، یہودی
ظاہر یہودی غیر مسلم ہوا. اس یہودی کے پاس ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کو تنگی ہو رہی تھی رہائش میں. وہ بڑا مکان لینا چاہتا تھا. تو یہودی نے ایک اعلان لگا دیا کہ یہ مکان بکری کا ہے. خریدار آ گئے اعلان دیکھ کر کے. کہا بھائی یہ مکان کتنے کا بیچو گے؟ کہا 2000 درہم میں. یہودی اس خریدار نے کہا کہ میاں اس طرح کے مکان کی قیمت تو 1000 درہم ہے اور آپ 2000 درہم مانگ رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تو یہودی نے کہا خریدار سے، ہاں صحیح کہہ رہے ہو، بات تمہاری صحیح ہے. خریدار سے کہا کہ اس مکان کی قیمت 1000 ہے لیکن ہم لیں گے 2000. جو بھی اس مکان کو لے گا اس سے 2000 درہم لیں گے. کیوں بھائی؟ 1000 قیمت ہے، 2000 لو گے کیوں؟ بزرگوں کیا جواب دیا؟ اس جواب کو دلوں پہ نقش کیجئے، دلوں پہ نقش کیجئے اس جواب کو، کہ کیسے ہمارے یہ بزرگ تھے، کیسے ہمارے اکابر تھے، کس طرح سے تعلیمات ان کی، اسلام کی تعلیمات کس طرح سے وہ عام کرنے والے تھے. یہودی نے کہا سنو، خریدار سے کہا کہ 1000 تو میرے مکان کی قیمت ہوئی اور 1000 عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں رہنے کی قیمت ہے. کہ عبداللہ ابن مبارک جو اس مکان کو خریدے گا وہ عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی ہوگا. ان کے پڑوس میں رہنے کی قیمت ہے. کیا ایسا پڑوسی آج تک میں نے نہیں دیکھا، یہودی کہتا ہے. بزرگوں، ہمارے پڑوس میں رہنے کی ہماری قیمت لگا کرتی تھی کہ جو ان کے پڑوس میں رہے گا، پڑوس میں رہنے کی یہ قیمت ہے اور مکان کی یہ قیمت ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا پڑوسی ہم سے آج خوش نہیں ہے. ہر معاشرے کی بات ہے، یہ نہیں کہ صرف اسی جگہ کی بات ہے، ہر مسلم معاشرے کا یہی حال ہو چکا ہے. بزرگوں یاد رکھیے، پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگوں، پڑوسی کے چند حقوق ہیں تمہارے اوپر. اگر تمہارا پڑوسی بیمار پڑ جائے تو اس کی مزاج پرسی کے لیے جاؤ. اگر تمہارا پڑوسی مر جائے تو اس کے گھر تم تعزیت کے لیے جاؤ، اس کے تجہیز و تکفین میں شریک رہو. اگر تمہارا پڑوسی تمہارا حاجت مند، ضرورت مند ہو جائے تو اس کی ضرورت کو پورا کرو. اور اگلی کیا تعلیم دی ذرا اس کو سنیے. کتنی اونچی تعلیم ہے ہماری شریعت مطہرہ کی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگوں سنو، اگر تمہارے پاس مکان ہے 1 منزل، اب ضرورت پڑ گئی ہے دوسری منزل بنانے کی، چونکہ بیٹے 4 ہیں، اب دوسرے تیسرے بیٹے کی شادی کرنی ہے، 1 منزل سے کام نہیں چل رہا ہے تو دوسری منزل بنانا چاہتے ہیں تاکہ ضرورت پوری ہو جائے. تمہاری دوسری منزل کے بنانے سے، تمہاری دوسری منزل کے بنانے سے پڑوسی کے گھر میں جو قدرتی ہوائیں آتی ہیں، جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اس دوسری منزل کے بن جانے سے وہ ہوائیں رک جائیں گی. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو، تم اس وقت تک دوسری منزل نہ بناؤ جب تک کہ پڑوسی اجازت نہ دے دے.
کہ پڑوسی کے گھر جاؤ، پڑوسی کے گھر جاؤ اور اس سے سلام کلام کے بعد اس کے پاس بیٹھ کر کے اس سے کہو بھائی مجھ کو ضرورت آن پڑی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، ایک منزل سے کام نہیں چل رہا ہے، دوسری منزل بنانی پڑے گی، لیکن تمہارا نقصان یہ ہوگا کہ تمہارے گھر میں جو ہوائیں آتی ہیں قدرتی وہ ہوائیں رک جائیں گی، اگر اجازت دو تو میں بنا لوں۔ بزرگوں، کون ایسا پڑوسی ہوگا کہ جس کے پاس اس طرح سے جا کر کے کہا جائے پوری عاجزی کے ساتھ، تو کیا وہ پڑوسی منع کر دے گا کہ نہیں بھائی، نہیں بھائی، تم اپنا مکان بنا لو، دوسری منزل بنا لو، تمہیں ضرورت ہے؟ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے کتنی اونچی تعلیم ہے کہ دوسری منزل بنانا چاہتے ہو تو اس وقت تک نہیں بناؤ جب تک کہ پڑوسی اجازت نہ دے دے۔ اور فرمایا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی عجیب تعلیم، عجیب سبق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ لوگوں، اگر تم بازار جاتے ہو، سودا سلف خریدتے ہو گھر کے لیے اور اپنے گھر کے بچوں کے لیے پھل خریدتے ہو، پھل، آم کا زمانہ ہے یا آم کا زمانہ نہیں ہے، سیب خرید رہے ہو، انگور مل رہا انگور خرید رہے ہو گھر کے بچوں کے لیے، تو اگر تمہاری جیب میں گنجائش ہے، جیب میں پیسے ہیں، جیب اجازت دے رہی ہے، تو دو ایک پھل پڑوسی کے بچوں کی نیت سے بھی خرید لو کہ جس طریقے سے ہمارے بچے کھائیں گے تو پڑوسی کے بچے بھی کھا لیں گے، خرید لو۔ اور آگے فرمایا اگر تمہاری جیب اجازت نہیں دیتی ہے، تمہاری جیب میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ تم پڑوسی کے بچوں کے لیے ایک سیب بھی خرید سکو، تو کوئی بات نہیں، تم اپنے گھر کے بچوں کے لیے ہی پھل خرید لو، گھر آ جاؤ، لیکن گھر آ کر کے اپنے بچوں کو تاکید کر دو کہ ان پھلوں کو گھر سے باہر دروازے پہ سڑک پہ نہ کھائیں، کہیں پڑوسی کے بچوں کی نگاہ نہ پڑ جائے، کہ اگر پڑوسی کے بچوں کی نگاہ پڑ گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ شکستہ خاطر ہو جائیں گے، ان کے دل سے ایک آہ نکلے گی کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے، ہمارے ماں باپ کے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی اس پھل کو خرید کر کے کھاتے۔ اندازہ کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکید فرمائی ہے کہ دیکھو پڑوسی کا دل بھی نہ ٹوٹے اور پڑوسی کے بچوں کا بھی دل نہ ٹوٹے۔ سبحان اللہ! یہ ہے تعلیم، یہ ہے خیر الناس من ینفع الناس پہ عمل کرنا کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، دوسروں کا خیال رکھے، ہر حال میں خیال رکھے۔ بزرگوں یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بنو گے منصور ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کی نصرت نازل ہو جائے گی، ظالم بنو گے مقہور ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کا قہر نازل ہو جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں مغلوب ہو جاؤں، غالب نہ بنوں، مغلوب ہو جاؤں، لیکن میں اپنی شرافت کو نہ چھوڑوں۔ یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اپنی شرافت کو چھوڑ کر شرارت کو اختیار کر کے میں غالب ہو جاؤں۔ آج ہو کیا رہا؟ آج ہو یہی رہا ہے
کہ ہم نے شرافت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے خیر خواہی کو چھوڑ دیا ہے، ہر ممکن مکر و فریب سے، اپنی شرارت سے، غلط تدبیر سے، ناپاک سازشوں سے ہم غالب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ بزرگوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون طاقتور ہو سکتا ہے؟ کس کے پاس اتنی طاقت تھی؟ طائف کا میدان ہے، فرشتے آ گئے، حکم دیجئے نا کہ طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں، آپ حکم دے دیجئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ نہیں پہچانتے ہیں لیکن ان کی نسل ہمیں پہچانیں گے، اللہ ان کی نسل کو ہدایت دے گا۔ بڑی طاقت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھ کو یہ پسند ہے کہ میں شرافت کو نہیں چھوڑوں چاہے میں مغلوب ہو جاؤں۔ اسی لیے میں نے جو دوسری حدیث پاک کی تلاوت کی ہے اس میں یہی ہے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، سل من قطعک۔ بڑی عجیب حدیث ہے، نسخہ کیمیا ہے کہ لوگوں جو تم سے رشتے کو، ناطے کو توڑنا چاہتا ہے تم اس سے رشتے کو جوڑو، جو توڑ پیدا کرنا چاہتا ہے اس سے تم جوڑ پیدا کرو۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، اور جو تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے اور تم بدلہ لے سکتے ہو، انتقام لے سکتے ہو، صلاحیت تمہارے اندر ہے بدلہ لینے کی، لیکن بدلہ نہ لو، بدلہ نہ لو، واعف، معاف کر دو، معاف کر دو۔ واعف عمن ظلمک، جو تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے اس کو معاف کر دو۔ واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، بدخلقی سے پیش آ رہا ہے، بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، تم اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہو لیکن ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، احسن، اس کے ساتھ حسن سلوک پیش کرو، اچھا خلق پیش کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ بزرگوں، آج ہمارے معاشرے میں اسی نسخے پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ کاش کہ ہمارا معاشرہ اس نسخے پہ عمل کرنے لگے تو معاشرہ ہمارا صالح بن جائے، صالح بن جائے۔ کتنا اونچا نسخہ ہے کہ رشتہ توڑنے والوں سے رشتہ جوڑو۔ تکلیف ہو گئی کہ اچھا ٹھیک ہے، بیٹا کی شادی کریں گے تو دعوت نامہ ان کو نہیں دیں گے، اس نے ہم کو فلاں موقع سے یہ کہا۔ تھوڑی تکلیف ہوئی، بیٹے کی شادی میں بلا دیا، اب جب بلا دیا تو اب ان کے بیٹے کی بھی شادی ہونی ہے 6 مہینے کے بعد۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم کو دعوت نامہ نہیں دیا ہے، ہم بھی اپنے بیٹے کی شادی کریں گے، ہم بھی نہیں دیں گے، تو برائی تو بڑھتی نہیں چلی جائے گی۔ اگر ہم نے دعوت نامہ نہیں دیا اور آپ نے اپنے بیٹے کی شادی میں ہم کو دعوت نامہ بھیجوا دیا تو ہم شرمندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہم کو ندامت ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ دیکھو ہم نے تو یاد نہیں کیا ان کو لیکن انہوں نے تو یاد کر لیا؟ ہم شرمندہ ہوں گے، اور پھر اللہ توفیق دے گا تو جائیں گے کہ بھائی معاف کر دو، غلطی ہو گئی، دیکھو ہم سے غلطی ہو گئی، برائی وہی ختم ہو جائے گی، وہی ختم ہو جائے گی۔ سل من قطعک، کہ جو رشتہ کو توڑتا اس سے رشتے کو جوڑو تاکہ برائی وہیں پہ رک جائے، برائی وہیں پہ ختم ہو جائے، وہی سد باب ہو جائے۔ یہ ہے مقصد۔ اس لیے بزرگوں، ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنا ہے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ صالح ہو جائے گا، نیک ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی
पूरी जिंदगी मोबाइल का पूरी जिंदगी वो इसी बात की दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जालिमों को माफ किया है, जालिमों को माफ किया है। हुस्ने खुल्क बल्कि खुल्क अजीम का सबूत दिया है, खुल्क अजीम पेश किया है, पूरी उम्मत को खुल्क अजीम की तालीम दी है। इसी बात की जरूरत है। बुजुर्गों, हम जुल्म से बचें, हम जुल्म से बचें। अगर अल्लाह ने हमें अहले सरबत बनाया है, अल्लाह ने हमें ताकतवर बनाया है, तो अल्लाह के सामने सजदा रेज होइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हम अपनी ताकतों का खुदारा नाजायज इस्तेमाल न करें, इसलिए कि अल्लाह को जब किसी के जुल्म पे जलाल आता है, अल्लाह की गैरत को जब जलाल आ जाता है, तो फिर जालिम का कोई ठिकाना नहीं रहता, फिर जालिम का वजूद खत्म हो जाता है। अल्लाह की गैरत के जलाल से हम बचें। अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। और मजलूम की आहें अर्श से टकराती हैं, और फिर अल्लाह की गैरत जलाल में आ जाती है। मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आया, क्योंकि लंबी फहरिस्त है हमारे अकाबिर की, बुजुर्गों की। मैं उस वाक़या को बयान करके अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। मशहूर है, किताबों में लिखा है, एक छोटा सा वाक़या कि एक बादशाह था, नहायत मगरूर, बहुत ही जाबिर जालिम किस्म का बादशाह था, मगरूर था। एक दफ़ा उसके दिल में ख्याल आया कि चलो चलते हैं, जो शाही महल है उसके चारों तरफ का गश्त लगाते हैं, देखें क्या हाल है। शाही महल का गश्त लगाते हैं। उसके शाही महल के पीछे में एक बूढ़ी अम्मा थी जिसका कोई वारिस नहीं, एक झोपड़ी बना करके वहां रहा करती थी बूढ़ी अम्मा, अल्लाह की नेक बंदी। वो रात में वहां रात गुजारती, अल्लाह अल्लाह करती, और दिन में मांगने के लिए चली जाती। उसका कोई वारिस नहीं था, शाम को आ जाती और उसमें रहती। बादशाह दिन को निकला, मगरूर बादशाह लाहौर लश्कर के साथ। बूढ़ी अम्मा कहीं मांगने के लिए चली गई थी। बादशाह आया, जब उस जानिब में गया, पीछे की जानिब में जहां झोपड़ी थी, देखा कि यहाँ एक झोपड़ी है। बादशाह को बड़ा तैश आया, गुस्सा आया। अच्छा, शाही महल, इसकी शान, इसकी अजमत, और यह एक झोपड़ी, ये तो इस महल की शान के खिलाफ है। लोगों से पूछा, भाई ये झोपड़ी किसकी है? लोगों ने बता दिया कि बूढ़ी अम्मा अल्लाह की नेक बंदी हैं, दिन भर मांगती हैं, शाम को आ जाती हैं, अल्लाह अल्लाह करती हैं, झोपड़ी में रहती हैं। बादशाह को तरस नहीं आया, रहम नहीं आया, कुछ ख्याल नहीं आया, मगरूर था ना। बादशाह ने हुक्म दे दिया कि भाई इसमें आग लगा दो। झोपड़ी में आग लगा दी गई, झोपड़ी खाकिस्तर हो गई, नामो निशान खत्म। शाम हो गई, बूढ़ी अम्मा आई, सीधे उसी जगह पे पहुंची, देखा कि झोपड़ी नदारत है। ख्याल आ गया, हो लगता गलत सिमत में मैं आ गई। दूसरी सिमत में गई, वहां झोपड़ी नहीं। फिर तीसरी सिमत में, वहां झोपड़ी नहीं। झोपड़ी रहे जब तो नजर आए। लोगों से पूछा कि भाई यहां मेरी झोपड़ी थी, क्या हुआ? लोगों ने बता दी सारी कहानी कि बादशाह आया था और यूं पूछा और यूं जवाब दिया गया, और उसने कहा इसमें आग लगा दो, तो आग लगा दी गई, तुम्हारी झोपड़ी खाकिस्तर हो गई। बुजुर्गों, जरा सोचिए सही, बूढ़ी अम्मा क्या कहती हैं, और अल्लाह से कैसा रिश्ता था, और जुल्म का क्या नतीजा निकलता है। जरा इस बात को सोचिए। ये असल चीज सोचने की है, सोचने की नहीं, दिलों पे नक्श करने की है, दिलो दिमाग पे नक्श कीजिए। बूढ़ी अम्मा लोगों से कहती है, अच्छा बादशाह आया था, उसने आग लगवा दी। कहाँ आग लगवा दी? हाथ को उठाती हैं, आसमान की तरफ निगाह उठाती हैं और ये कहती हैं, ए अल्लाह, ए अल्लाह, मैं तो मांगने के लिए चली गई थी, तू कहाँ चला गया था? तूने मेरी झोपड़ी की हिफाजत क्यों नहीं की? बूढ़ी अम्मा कह रही है, किससे कह रही है?
اللہ سے کہہ رہی ہیں. اور دیکھیے کتنا عجیب جملہ کہہ رہی ہیں, اے اللہ میں مانگنے کے لیے چلی گئی تھی, تو کہاں چلا گیا تھا, تو نے میری جھوپڑی کی حفاظت کیوں نہیں کی. جب پیار ہوتا ہے نا, جب عشق ہوتا ہے تو پیار و عشق میں نخرے آ جاتے ہیں, نزاکتیں آ جاتی ہیں, اور پھر وہ نخرہ اچھا لگتا ہے. یاد رکھیے گا, 4 بیٹے ہیں نا, اگر چھوٹا بیٹا اس سے زیادہ پیار ہو ہی جاتا ہے, چھوٹے بیٹے سے زیادہ پیار ہے, وہ زبردستی آپ کی جیب سے پیسہ نکال لے گا, ادھر سے نکال لے گا, پہلا دوسرا تیسرے کی ہمت نہیں, لیکن چھوٹا بیٹا زبردستی نکال رہا اور آپ خوش ہو رہے ہیں چونکہ اس سے پیار زیادہ ہے, چھوٹا ہے, اس کے نخرے بھی اچھے لگ رہے ہیں. بزرگوں یاد رکھیے, بوڑھی اماں کو اللہ سے محبت تھی, سچی محبت تھی, سچی محبت تھی. اس سچی محبت میں اس طرح کا جملہ وہ نکال رہی ہے, اور اللہ کو یہ جملہ پسند, اللہ کو یہ جملہ پسند. مجھے بیچ میں ایک بات یاد آ گئی. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں, ان کا ایک شخص ظالم تھا, ان کے قتل کا ارادہ کیا, اور پیچھا کرتے ہوئے وہ پیچھا کر رہا تھا, اور سفیان ثوری بھاگ رہے تھے, یہاں تک کہ وہ حرم شریف میں داخل ہو گئے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ حرم شریف میں داخل ہو گئے. لوگوں نے بتایا کہ آپ کا دشمن, آپ کا ظالم حرم میں داخل ہونے والا ہے, اور حرم میں داخل ہو کر کے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے. سفیان ثوری نے غلاف کعبہ کو پکڑا اور اللہ سے کہا, یا رب العالمین, میں غلاف کعبہ پکڑ کر کے کہتا ہوں, اگر وہ ظالم میرے پیچھے پیچھے حرم میں آ گیا تو سفیان ثوری آج کے بعد سے کبھی بھی حرم میں داخل نہیں ہوگا. کتنا خطرناک جملہ ہے, لیکن جو کچھ کہا جا رہا ہے محبت میں کہا جا رہا ہے, عشق میں کہا جا رہا ہے, پیار میں کہا جا رہا ہے. ادھر جملہ یہ زبان سے نکلتا ہے, ادھر ظالم جو گھوڑے سے چلا آ رہا تھا, گھوڑے پہ سوار, گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گھوڑا گرتا ہے, گھوڑا بھی مر جاتا ہے اور ظالم بھی مر جاتا ہے. جب عشق ہوتا ہے, جب پیار ہوتا ہے, تو پھر اس پیار میں نخرے آ جاتے ہیں, اور وہ نخرہ بھی اللہ کو اچھا لگتا ہے. تو بوڑھی اماں نے کہا کہ اللہ یا رب العالمین, میں تو مانگنے کے لیے چلی گئی تھی, تو کہاں چلا گیا تھا, تو نے میری جھوپڑی کی حفاظت کیوں نہیں کی. بزرگوں کتابوں میں موجود ہے, کتنا کہنا تھا تو اٹھا کر کے کہہ رہی تھی, اپنی آہ گویا کہ اللہ تک پہنچا رہی. اللہ نے اس آہ کو قبول کیا, اور آن کے آن میں حکم ہوا, زمین حرکت کرنے لگی, زلزلہ آیا. وہ شاہی محل جس کی بلندی آسمان کو چھو رہی تھی, جس کی خوبصورتی چاند و سورج کے سامنے گویا کہ اس سے بھی وہ آگے بڑھ رہی تھی, آن کے آن میں وہ شاہی محل اس زلزلے کی وجہ سے نیچے آ گیا, نیچے آ گیا, نیچے ڈھیر لگ گیا. آن کے آن میں شاہی محل ہے, ہوا کرے, بہت مستحکم ہے, ہوا کرے, لیکن بزرگوں یاد رکھیے, جو مظلوم کی آہ میں طاقت ہے, جو مظلوم کی آہ میں قبولیت ہے, جو مظلوم کی آہ کے اندر جان ہوا کرتی ہے, وہ کسی چیز میں وہ طاقت نہیں ہوا کرتی ہے. مظلوم کی آہ عرش سے ڈائریکٹ ٹکراتی ہے, پھر اللہ کی غیرت کو جلال آتا ہے, پھر اللہ خود انتقام لے لیتا ہے. مظلوم کے اشکوں میں نظر آتا ہے جو مجھ کو, مظلوم کے اشکوں میں نظر آتا ہے جو مجھ کو, ظالم و روانی تیرے خنجر میں نہیں ہے. اس لیے بزرگوں ہم بس اپنی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہمارے دوسرے اکابر بھی موجود ہے. درخواست یہ ہے خدا را کہ ہم نفع پہنچانے والے بنیں, ہم رشتے کو جوڑنے والے بنیں, ہم معاف کرنے والے بنیں, ہم اچھا اخلاق پیش کرنے والے بنیں, تو ہمارا معاشرہ درست ہو جائے گا, معاشرہ ہمارا صالح ہو جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.